ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، عزم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سب سے بڑا کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 15 کے آڈیشن جاری و ساری ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 15 کی آڈیشن ٹیم مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی آج پہنچ چکی ہے میرات المناجی اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر گجرات میں۔ ہمارا پہلا مرحلہ ریٹن ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور بنتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کی زینت۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، شہر ہے گجرات۔ ہمارا آڈیشن کا پہلا مرحلہ یعنی ریٹن ٹیسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ العزیز ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جو ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ ہیں۔ پہلا نام ہے محمد ابراہیم اتاری، ولدیت فخر زمان۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جی کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ علی زیب اتاری، گجرات سے ہوں، یونیورسٹی آف گجرات میں بی آر سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 5th سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ذہنی آزمائش کی اطلاع کیسے ملی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کا گروپ تھا، اس کے اندر ہی پتہ چلا۔ پہلا سوال ہے آپ سے، تلاوت قرآن پاک کے وقت رونا کیسا ہے؟ رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں۔ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا؟ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ناجائز کاموں میں بھی باپ دادا کی پیروی نہیں کی جا سکتی کہ بحکم حدیث پیروی جو ہے وہ نافرمانی کے کاموں میں نہیں کی جا سکتی۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرا نام محمد وقار اتاری ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ حلال و طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ حلال و طیب رزق کے مراد ہے کہ وہ رزق بذات خود بھی حلال ہو یعنی کہ پاک ہو، اور جو یعنی کہ جیسے بکری کا گوشت، دال، سبزی وغیرہ، اور جس طریقے سے حاصل ہوا ہے یعنی کہ ہمیں حلال طریقے سے ہی حاصل ہوا ہو، یعنی کہ کوئی چوری ڈکیتی رشوت وغیرہ لے کر نہ حاصل ہوا ہو۔ بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا۔ میرا نام اکبر علی ہے اور میں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ سوال ہے آپ سے، کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جی نہیں، قیامت کے دن جانوروں سے حساب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونے کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر تکبر کی وجہ سے ہو تو برا ہے، کفار کا طریقہ ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے، صالحین کا طریقہ ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ سوال ہے آپ سے، قسم کا کیا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، دو وقت کا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے
تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ صبر کی بہترین صورت کیا ہے؟ صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کی افضلیت میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت افضل ہے۔ بعض آیات میں بنی اسرائیل کی امت کو بھی افضل قرار دیا گیا، لیکن یہ ان کے زمانے کے حساب سے تھا۔ دائمی افضلیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے۔ مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے، اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدارا، کر لیں گے کبھی طیبہ کا شہا وہ بھی نظارہ، جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ عز و جل کے خوف سے گناہ چھوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اسے صرف اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت سے پہلے ہی جلد ہی دنیا میں اس کا اچھا بدل عطا کرے گا جو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سوال ہے، سفید لباس پہننے کی کیا فضیلت ہے؟ بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنو کہ یہ زیادہ صاف ستھرا اور پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو اور اسی میں انہی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ میرا نام محمد عبداللہ عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ خواجگان گجرات میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ سوال ہے، مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد سے کوئی اذیت والی چیز نکالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا کیا عالم تھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے، تو جب میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا تو میرے لیے وہی دن عید کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو مال عطا کیا وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو باطل سے بتعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو بہکایا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا۔ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں، ہاں معافی تو نے عطا کی کتنا بڑا احسان کیا، کچھ نے کیا کما لے جلد آخرت بنا لے۔ کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ سوال ہے آپ سے، شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارکہ میں کیا آئی ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، جنت ہے ان کے جلوے سے جو آئے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ ایسا شعر سنا جس میں حسن اور حسین آتا ہو؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اگلے سائن میں کچھ۔ میرا نام محمد عبد الرحمن جامی عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ خواجگان میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رات تہجد کے وقت کیسا لباس پہنتے تھے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات تہجد کے وقت آپ بیش قیمت قمیض، پاجامہ اور امامہ شریف استعمال فرماتے تھے، اور یہ فرماتے جس کی قیمت تقریباً 1500 درہم تھی، اور یہ فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم اللہ عز و جل سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ میرا نام بشارت عطاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسند ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالقیس سے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے راہ خدا میں پیارا مال دینا چاہیے، نیز زندگی اور تندرستی میں دے جب اس کو خود بھی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ علی سنان بھائی سوال ہے آپ سے، تکبر کی کون کون سی قسمیں کفر ہیں؟ تکبر کی وہ اقسام جن میں تکبر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیے جائیں یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے مقابلے میں کیا جائے، تو یہ تکبر کی اقسام کفر ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟
احمد رضا تاری احمد بھائی کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ کا طالب. کیا علم کی کوئی آفت بھی ہے؟ جی ہاں، علم کی آفت تکبر ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. میرا نام احمد اتاری اور میں لالا موسیٰ سے آیا ہوں اور میں جامعۃ المدینہ لالا موسیٰ میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتاویٰ رضویہ شریف یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہے. شیطان نے بہکا کے گناہوں میں پھنسایا اور نفس بداتوار نے اسیاں پہ ابھارا. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جواب ہے عمراء ظلم کی وجہ سے، عمراء ظلم کی وجہ سے، عرب عصیبت کی وجہ سے، رئیس سردار تکبر کی وجہ سے، اہل علم حسد کی وجہ سے، جی مالدار بخل کی وجہ سے، جی تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے، عرب کس وجہ سے؟ عصیت کی وجہ سے، عصبیت، عصبی. تعصب. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اس کلام کا مطلب سنا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ. اگلے اسلام بھائی کو مائک دیجیے گا. کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ محمد نبیل شریف نام ہے میرا. میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر سے سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. سچے تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایسے عظیم الشان عالم دین ہونے کے باوجود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم الشان عالم ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. اے شاہ بڑی آس سے ہے، اے شاہ بری آس سے ہے تم کو پکارا. شیطان نے بہکا کے گناہوں میں پھنسایا اور نفس بداتوار نے اسیاں پہ ابھارا. کیا کرتے ہیں ابو بکر بھائی؟ جامعۃ المدینہ اعظم نگر میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. جو شخص اپنا سامان خود اٹھائے اس کے لیے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جو شخص فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنا سامان خود اٹھا لے وہ تکبر سے بری ہے. وہ تکبر سے بری ہے یعنی آزاد ہے. مسجدوں کی تعمیر کرنا کس کی سنت ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور نہایت اعلیٰ عبادت ہے. محمد طیب اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات درجہ ثانیہ کا طالب. تابعہ 7th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. انسان سلام کر کے تکبر سے کس طرح بری ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. سید فاروق افتخار مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات درجہ ثانیہ کا طالب علم. دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہر اشک لال افام پہ ہو احتمال گل، کہ یاد شاہ میں رو انا دل کریں ہجوم. ہر اشک لال افام پہ ہو احتمال گل. سوال ہے، فرعون نے اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کیا، اس کا کیا انجام ہوا؟ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کیا، مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میرا نام حافظ مبین اتاری ہے. میں درجہ خامسہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کا طالب علم. سوال ہے، اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ پانی میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ پڑ جائے
تو اب بھی درہم یا چوتھائی کی مقدار دیکھی جائے گی؟ نہیں، اس میں درہم کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی. اگر پانی یا دودھ میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے ایک قطرہ ہی ہو. یا رب یہ مجدہ سچ ہو، مبارک ہو فال گل. سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون فشاں، یا رب یہ مجدہ سچ ہو، مبارک ہو فال گل. کلام کا مقطع سنا دیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جی سوال ہے جی، جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب دو لوگ ملاقات کرتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ پاک زیادہ قریب ہوتا ہے. حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے. جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، گجرات شہر کا آڈیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی اور مضبوط تیاری کے ساتھ شرکت کی، لیکن ہمیں تلاش ہے 3 اسلامی بھائیوں کی جو شہر گجرات کی نمائندگی کریں گے. پہلا نام ہے عمر رضا ولدیت محمد امتیاز. سبحان اللہ. دوسرے اسلامی بھائی ہیں جن کے نام میں محمد بھی. نام ہے محمد عبداللہ تاری ولدیت غلام عباس. آخری اسلامی بھائی، ان کا نام ہے علی زیب بلدیہ شہباز احمد. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں کہ جو شہر گجرات سے نمائندگی کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 15 میں، اور انشاءاللہ جلد آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا منفرد کوئز پروگرام جو ہمیں قرآن و حدیث بھی سنواتا ہے، جو ہمیں اسلامی عقائد گھر بیٹھے سکھاتا ہے، جو ہمیں بزرگان دین کے اقوال سکھاتا ہے. میری مراد ذہنی آزمائش جو آج چلتے چلتے سیزن 15 تک پہنچ چکا ہے. سیزن 15 کے آڈیشن جاری ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں. آڈیشن شروع ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی ہمارے پہلے راؤنڈ یعنی ریٹن ٹیسٹ میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو میں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ٹیسٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ العزیز ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں جو ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہیں. پہلا نام ہے محمد علی ولدیت ذوالفقار علی. سرتا و قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. محمد علی ذوالفقار علی. جی معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے ذریعے گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہ سے بچے. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. اس کلام کا مقطع سنائیں. اس کلام کا مقطع: کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور حسین اور حسن پھول. درست ہے، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ.
وہ کب ہوگا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام دوزخ میں فقط وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو تب جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ بتائیے وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا؟ جواب اس کا صحیح ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاب کرو۔ اویس ستاری آپ کس درجے میں ہیں؟ میں 5th ایئر میں پڑھتا ہوں۔ تار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، آ کے میرے دل میں بسا جائی آقا۔ ویران دل آ کے بسا اویس جائے۔ نے اشعار کی تیاری نہیں کی، ایسا ہی اویس؟ کچھ کی تھی ویسے۔ چلیں آپ نعمان کو دیجئے۔ نعمان کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ ثالثہ سے کیا مراد ہے؟ 3 سال۔ سب سے بہتر غذا کون سی ہے؟ سب سے بہتر غذا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ حلال کمائی کن کی سنت ہے؟ حلال کمائی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جی کیا عقیل نام؟ علی اتاری، جی آئی سی ایس پارٹ 2 کر رہے ہیں آپ؟ جی اچھا یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے پہلے 4 خلفاء کے نام بتائیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے۔ باب الریان کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ باب الریان یہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جس کا معنی ہے سرابی کا دروازہ، اور اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ غلام مجتبیٰ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7th ایئر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا غلام مجتبیٰ؟ کلیم اللہ۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود کو دیوار میں کس نے نصب کیا؟ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود کو دیوار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نصب کیا۔ سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے، اگلا شعر سنائیے۔ اب کر دو تم ابرو کا اشارہ، اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را۔ احمد بھائی بتائیں۔ کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقیہ غرقت میں دفن کوئی کٹ جاتا۔ تو یہ سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ آئے ہیں ذہنی آزمائش میں؟ جی آئے۔ سلیکٹ ہوئے تھے؟ نہیں۔ وہ 2 کلمے جو زبان پر بہت ہی ہلکے، میزان عمل پر بہت باری ہیں اور رحمان عز و جل کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ احتشام، کیا کر رہے ہیں احتشام آپ؟ درس نظامی۔ کیا کلاس ہے آپ کی؟ درجہ ثانیہ۔ قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقویٰ کی 2 قسمیں ہیں، تقوی بدن، تقوی دل۔ گڈ۔ حج مبرور کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ مبرور کرنے والوں کو جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں۔ جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ معاذ آپ کیا کرتے ہیں؟ FSC پری انجینئرنگ۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کل بروز قیامت سچا اور امانت دار تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ کل بروز قیامت سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری،
तुम आके संभालो है बहुत दूर किनारा। दानियाल, आप क्या करते हैं? मैं दरअसल निज़ामी करता हूँ। किस क्लास में? सालसा। उम्र कितनी है? 18 साल। जो कोई भीख ना मांगने की जमानत दे, उसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जो भीख ना मांगने की ज़मानत दी, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? अच्छे इखलाक और अल्लाह ताला से डरना, खौफ खुदा। यानी आप क्या करते हैं नूर मुस्तफ़ा? दरअसल निज़ामी में पढ़ता हूँ। निज़ामी कर रहे हैं? किस क्लास में? 7वीं क्लास में। 7th ईयर। बताएं, नामा अमाल की तहरीर कौन सी ज़बान में अरबी होगी? ज़बान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान जो मोहर नबूवत थी, उसकी एक और ख़ास बात क्या थी? उससे कस्तूरी की तरह खुशबू आती थी। गर्मी ये क़यामत है कि कांटे हैं ज़ुबां पर। बुलबुल को भी है साकी सहबाओ लबन फूल। है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा नूर फ़िज़ा की कसम। है कलामे इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरा नूर फ़िज़ा की कसम। कसम शबतार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में दाखिल करेगी? नंबर 1 मुंह और नंबर 2 शर्मगाह। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों? रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों? सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों? मुस्तफ़ा के कदमों में दफन हो अगर जाता। जाहिदीन दुनिया भी रश्क करते आसी पर, मुस्तफ़ा के कदमों में दफन हो अगर जाता। जेली हसनैन, क्या करते हैं आप? मदरस मदरसतुल मदीना पढ़ाते हैं। मलकुल मौत के क्या माना है? रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता। क्या इमाम और वली भी मासूम होते हैं? अंबिया और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं होता। वली को अल्लाह ताला अपने करम से गुनाहों से बचाता है, मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते ही। पार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जवाब नसीब को, चैन को हो गवाए क्यों? हर समत से आफात और बलियात ने घेरा, मजबूर की इमदाद को अब आइए आका। लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। मुजरम को लिए जाते हैं बसुए जहन्नम, लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। सही है। सब क्या करते हैं आप? मैं BS इंग्लिश में आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है। अच्छा, हाफजाबाद शहर है आपका। अभी आप हाफजाबाद से आए हैं? नहीं, मैं सातवनी के तड़ गाँव से हूँ। ये आपको जहनी आजमाइश में हिस्सा लेने का शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आपका अंदाज था? कहाँ से आपने सीखा ये? वो देखा करते थे ताकि जो टीम जीती थी कि उसको मदीने का टिकट मिलता था, तो यही थी कोई ख्वाहिश, अगर हम सिलेक्ट हो गए तो जीत गए तो मदीने जाना है। चलो जी, बताएं, रिश्तेदारी तोड़ने वाले की क्या सजा है? वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ईमान की कितनी शाखें हैं? ईमान की हदीस पाक में है ईमान की 70 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदी की मदद किस तरह की? 4 नमाज़ों को 5 नमाज़ों में तब्दील फरमाकर। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरूम औरत या किस चांद से गर्दे सवारी वाह वाह। अच्छा, अमाल इस्लाम की कितनी किस्में हैं तैयब? 2 किस्में हैं। अवामिर यानी नेकी का हुक्म दो, और नवाही बुरे कामों से मना करो। जी अमान भाई, क्या करते हैं आप? दरस निज़ामी। किस क्लास में? सालिसा। दरस निज़ामी कहाँ से कर रहे हैं आप? जामियातुल मदीना से ही कर रहा हूँ, समनाबाद, फिजान रज़ा। गुजरांवाला में? जी। हलाल कमाई किन की सुन्नत है? हलाल कमाई अंबिया अलैहिस्सलाम की, पैगंबरों की सुन्नत है। अल्लाह ताला के नज़दीक इज्जत वाली कौन सी कौम होगी? पारा 26 सूरतुल हुजुरात में आयत नंबर 12 में है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आयत नंबर 12 13 में क्या है? 13 में है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वही है जो तुम्हें परहेजगार है। शमशाद अली अत्तारी, आप किस क्लास में हैं? 4th ईयर। अगर नबी को ख्वाब में कोई चीज़ बताई जाए तो क्या उसे भी वही कहते हैं? नबी को भी जो चीज़ ख्वाब में बताई जाए वो भी वही होती है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हुआ। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? जन्नत में जो सबसे ज़्यादा लोगों को चीज़ दाखिल करेगी वो अल्लाह पाक से डरना है और अच्छा इखलाक। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई
زندگی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی کی مدد کس طرح کی تھی؟ 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروا دی۔ اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، تم آ کے سنبھالو ہے بہت دور کنارہ۔ حافظ احمد رضا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ انتظامی کر رہا ہوں فیضان آن لائن اکیڈمی سے، تیسرے سال میں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے جنت اور نماز کی کنجی کس چیز کو فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو کو فرمایا ہے۔ حلال کمائی کن کی سنت ہے؟ حلال کمائی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجا آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ انس رضا اتاری، ولد شہباز اتاری، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ جیسانیہ۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا۔ جی کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ محمد اویس ستاری، درجہ سادسہ میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ 60 ہے، ماشاء اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ میری سگی ماں کے بعد تم میری ماں ہو کس کو ارشاد فرماتے تھے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، اس لیے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پرورش فرمائی تھی۔ ماشاء اللہ، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عمیر بن ارشد محمود۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نئی شریعت لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ بتائیے وہ 3 باتیں کون سی ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا؟ جواب اس کا صحیح ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاب کرو۔ سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو۔ امیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود کو دیوار میں کس نے نصب کیا تھا؟ تعمیر کعبہ کے موقع پر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں۔ جواب یہ ہے میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا۔ جی کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرا نام محمد ضیاء الحسنین ہے، میں کیا کرتے ہیں؟ درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں اور ایف اے پارٹ 2 کا بھی ساتھ تیاری کر رہا ہوں۔ ملک الموت کے کیا معنی ہے؟ روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ دل سے الفت دنیا بالیقین نکل جاتی، دل سے الفت دنیا بالیقین نکل جاتی، خار ان کے صحرا کا دل میں گر اتر جاتا۔ نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو لگانا، یہ 4 چیزیں کن کن کی سنتوں میں داخل ہیں؟ یہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں داخل ہیں۔ عطار کا بس آپ کے ہاتھوں میں بھرم ہے۔ جواب یہ ہے عطار کا بس آپ کے ہاتھوں میں بھرم ہے، کہہ دیجئے عطار ہمارا ہے ہمارا۔ مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی ٹیم آج ہے گجرانوالہ میں۔ آڈیشن مکمل ہوا، آڈیشن میں پہلے ریٹن ایگزامینیشن تھا، پھر اس کی چیکنگ ہوئی، کچھ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو چنا گیا، ان کے اورل انٹرویوز ہوئے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اورل انٹرویوز کے دوران بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کو نصاب جو دیا گیا، آپ نے کس طرح اس کو پریپیئر کیا، اشعار کی تیاری آپ کی کیسی تھی، اور پھر آپ کا کانفیڈنس لیول اور آئی کانٹیکٹ، دیگر بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم ایک ٹیم کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کہ اس شہر کو ذہنی آزمائش کے منچ پر، اس سٹیج پر پریزنٹ کر سکے۔ گجرانوالہ ایک بڑا شہر ہے اور ارد گرد کے شہروں سے بھی یہاں پر کچھ اسلامی بھائی آج تشریف لائے۔
بڑی اچھی پرفارمنس رہی, بہت اچھے ٹیسٹ ہوئے, اور ہم نے چنے ہیں 3 وہ نام جو کہ شہر گجرانوالہ کو ذہنی آزمائش سیزن 15 کے سٹیج پر وہاں پر ریپرزینٹ کریں گے. وہ 3 نام کون سے ہیں آئیے سن لیتے ہیں. حافظ احمد رضا ولد وسیم صدیق, سید عبید رضا بخاری ولد ظفر اقبال شاہ, علی حسنین اتاری ولد افتخار علی. ماشاءاللہ یہ تینوں اسلامی بھائی انشاءاللہ گجرانوالہ کی ٹیم کو ذہنی آزمائش پر پریزنٹ کریں گے. آئیے ان تینوں کو کراچی کی ٹکٹس پیش کرتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے, ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو, ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو. گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے, گناہ سے امت نبی بچائیں گے